کیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ. اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح چلتا رہا، احادیث بھی موجود ہے. لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا، یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی یہی ہے. یا نائٹ فال کا ہو جانا، یعنی جو احتلام ہو جانا. تو یہ علامات ہیں. کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے، بعض کو 12 سال میں. اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں، لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے. 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں. خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں، اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی. تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہوں. اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی. لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی. اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز، روزہ، یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی. اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے. فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی. اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی. تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہوگی. اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہیں. ہجری صاحب سے یہ 13.5 سال ہی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں 13.5 سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں. بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں. پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بد عہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا. اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا. اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے. اگر وہ 1-1.5 سال کا فرق بھی ہوتا تو گئے سن. ٹھیک ہے، کیونکہ بد عہدی کی سزا ہوئی تھی نا. وہ میں نے علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں، مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا، ویٹ ڈریم کا آنا، یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے. جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں، تھوڑی یہ امپورٹنٹ ہے. میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی 10 سال کراس کر رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے. مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ
یعنی وہ ساتھ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں، پیڈز آ گئے ہیں، ایجوکیٹ کرے بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی، کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پیڈز، ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں، یعنی اسکول میں جب جائیں، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گے فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے، غسل فرض ہوتا ہے، یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں، زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز، یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمس میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ، اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا، اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے، پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار، وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی کو نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی، تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو، جس میں وضو، غسل، تیمم، استنجا، یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں بھی عجیب قصے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے، تاکہ وہ بچے بیچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہوں. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا، ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا. تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد